اگر آپ نے کلاسک امریکی ریجیم چینج آپریشن جو کہ پاکستان کے حالات کی عکاسی بھی کرتا ہے دیکھنا ہے تو چلی یا ایران کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ 1951 میں ایرانی وزیر اعظم محمد مصدق نے ایرانی پارلیمان سے آئل کمپنیوں کی نیشنلائزیشن کا بل پاس کروایا۔ محمد مصدق اس وقت ایران کے مقبول ترین لیڈر بن گئے اور سب کا ماننا یہ تھا کہ اس ایک قدم سے ایران دنیا کا امیر ترین ملک بن سکتا ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہوا کہ ایران کی تیل کی ریفائنریز میں امریکہ اور برطانیہ کا انٹرسٹ تھا۔ برطانیہ کا خاص طور پر ابادان ریفائنری میں انٹرسٹ تھا۔ دنیا کی سپر پاور نے ایران پر دباؤ ڈالنا شروع کیا کہ برطانیہ کو یہ ریفائنری دے دی جائے۔ اس سلسلے میں شاہ آف ایران سے بھی ملاقاتیں کی گئی، مختلف طریقے اپنائے گئے، مگر جب گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلا تو پھر بنا ریجیم چینج کا منصوبہ کہ تیل تو ہم لے کر رہیں گے، چاہے اس کے لیے ایران کے مقبول ترین لیڈر کو ہی گرانا کیوں نہ پڑے۔ امریکہ اور برطانیہ نے ایرانی تیل کی خریداری پر پابندیاں عائد کر دی۔ برطانیہ کی جانب سے ایران پر عالمی عدالت میں کیس بھی کر دیا گیا۔ ایران نے امریکہ سے تعلقات ٹھیک کرنے کی کوشش کی، مگر اس وقت برطانیہ نہیں مانا۔ 1953 میں ایران میں الیکشن ہونا تھا اور مصدق اس وقت کا پاپولر ترین لیڈر تھا جو کہ ایک شفاف الیکشن کی صورت میں جیت جاتا، مگر ان 2 سالوں میں برطانیہ نے اپنے ایجنٹس کے ذریعے مصدق کے امیدوار ہی خرید لیے تھے۔ برطانیہ نے ایران میں اپنے سفارتکار رابرٹ زہنر جو کہ دراصل MI6 کا ایجنٹ تھا اور سفارتکاری کے بھیس میں ایران میں موجود تھا، اس کے ذریعے 15 لاکھ پاؤنڈ خرچ کر کے مصدق کے امیدوار خریدے۔ یہ رقم بسکٹس کے ڈبوں چھپا کر امیدواروں تک پہنچائی گئی۔ یہ تمام کام اس امید پر کیا گیا کہ اس طرح ان کے بندے ایرانی پارلیمان یا مجلس تک پہنچ جائیں گے اور وہ ووٹ کے ذریعے مصدق کو نکال باہر کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ٹوڈے پارٹی نے ایرانی افواج میں اپنی راہیں ہموار کرنا شروع کر دی اور فوج میں اپنے حق میں لوگ تلاش کر کے فوج کی راہ اپنی پارٹی کے حق میں ہموار کر لی اور اس طرح مصدق کے خلاف ایک مکمل آئینی اور قانونی کو کی تیاری مکمل کی گئی۔ 1953 میں ایرانی تیل پر پابندیوں کے اثرات سامنے تھے، مہنگائی ہو چکی تھی اور عوام بے چین۔ مصدق کے اوپر اسی کے کابینہ کے وزیر کے ذریعے حملہ کروایا گیا۔ اس کے بعد مصدق نے اپنے درجنوں سیاسی مخالفین کو جیل میں ڈلوا دیا۔ CIA کی جانب سے شاہ آف ایران کو اشارہ کیا گیا کہ کو کی تیاری کرو اور پھر آپریشن ایجیکس شروع ہوا۔ شاہ نے مصدق کو ڈسمس کرنے کا فرمان جاری کیا۔ مصدق نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ شاہ آف ایران کو مصدق کی جانب سے ایسی امید نہ تھی۔ شاہ آف ایران کو فرار ہونا پڑا۔ پھر CIA کی اور برطانوی MI6 کی امید تھی جنرل زاہدی سے، جو کہ شاہ کی جانب سے مصدق کی جگہ مقرر کیا گیا۔ CIA نے پلان B پر بھی کام شروع کر دیا۔ مختلف افراد جن پر رقوم لگائی گئی تھی انہوں نے کام شروع کیا۔ ٹوڈے پارٹی کے خریدے ہوئے لوگوں نے متحرک ہو کر مظاہرے کرنا شروع کر دیے، جن میں CIA کی جانب سے تشدد کا عنصر بھی شامل کیا گیا، اور جنرل زاہدی اور فوج نے امن و امان کی خاطر کنٹرول سنبھالا اور مصدق کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب یہ باتیں قصہ اور کہانی نہیں رہی۔ 2013 میں CIA یہ تمام دستاویزات ڈی کلاسیفائی کر چکا ہے۔ اب ایک ذرا CIA اور MI6 کو آپریشن ایجیکس سامنے رکھیں اور پھر پاکستان میں کیا ہوا اس کو دیکھ لیں۔ دونوں ممالک میں تو کام آئینی اور قانونی شروع ہوا، سب نے قانون کے مطابق عمل کیا، مگر حالات بنے کہ سب کچھ اسکرپٹ کے مطابق ہی ہوا۔ اب آ جاتے ہیں چلی کی جانب۔ 2011 میں ہونے والے ڈی کلاسیفائڈ دستاویزات سے
اب تو یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ امریکہ نے چلی میں بھی ریجیم چینج آپریشن کیا، مگر چلی میں طریقہ کار کیا اپنایا گیا؟ سب سے پہلے تو CIA کی جانب سے سیاسی جماعتوں سے روابط بنائے گئے، چلی کی مختلف تنظیموں اور پروپیگنڈا کرنے والوں سے بھی روابط بنائے گئے۔ اس کے بعد CIA نے چلی کے میڈیا میں سرمایہ کاری کی، حکومت مخالف خبریں چلائی گئیں، ٹی وی اور ریڈیو چینلز کو سپانسر کیا گیا، رقوم دی گئیں اور پھر پروگرام شروع کروائے۔ ایک جانب میڈیا کو استعمال کر کے اور پیسہ لگا کر فیک نیوز کا بازار گرم کیا گیا، دوسری جانب حکومت مخالف سیاستدانوں کو اکٹھا کیا گیا۔ چلی کے مقامی میڈیا کے علاوہ عالمی میڈیا کو بھی استعمال کیا گیا اور چلی حکومت مخالف خبریں وہاں بھی چلوائی گئیں۔ ساتھ ہی ساتھ CIA نے چلی کی فوج اور دیگر اداروں سے بھی روابط بڑھائے اور ان کو بتایا کہ اگر چلی میں مارشل لاء بھی لگا دیا گیا تو امریکہ ان کو سپورٹ کرے گا۔ CIA نے چلی کے میڈیا کو خصوصی طور پر معیشت کے خلاف پروپیگنڈا کروایا تاکہ چلی کی معیشت کمزور دکھائی جا سکے اور عوام میں بے چینی پیدا کی جائے۔ CIA نے صحافت کے لبادے میں اپنے ایجنٹس کو عالمی میڈیا کے نمائندوں کے طور پر چلی بھیجا تاکہ وہ حکومت مخالف فیک نیوز کی رپورٹنگ کریں۔ اسی طرح چلی میں CIA نے چھوٹے اخبارات اور ٹی وی چینلز کو بھی فنڈز دیے۔ امریکہ اس وقت تک چلی کو دی جانے والی امداد رکوا چکا تھا، عالمی معاشی ادارے بھی چلی پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ دوسری جانب CIA نے اپوزیشن جماعتوں کو فنڈ فراہم کیے اور ان کو اس قابل بنایا کہ وہ اپنا ٹی وی چینل اور اخبارات قائم کریں۔ یہ تمام کام اور فنڈز اپریل 1971 اور مارچ 1973 کے الیکشن سے پہلے ہی فراہم کر دیے گئے تھے۔ میڈیا کی آزادی کے نام پر اپوزیشن کے خریدے ہوئے میڈیا کو $1.5 ملین جاری کیے گئے۔ اسی دوران CIA نے چلی کی فوج میں بھی اپنے ایسٹس پیدا کیے تاکہ ان کو اہم معلومات اور فوج میں اپنے لوگ مل سکیں۔